اهدنا الصراط المستقيم. مولانا صابر معلم نمبر 1. جی مولوی تو نہیں آئی کیا ابھی؟ جی ٹھیک اسٹارٹ کر دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفرأيتم اللات أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ. مولانا صابر صاحب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. سب سے پہلے تو چند گزارشات ہیں، آپ ان کا لحاظ کریں، خیال رکھیں. اپنے مائکس کو میوٹ پر رکھیں، ویڈیو آف کر لیں، عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں. آج 15واں روزہ ہے اور آج ہمارے درمیان حضرت مولانا ضمیر احمد ندوی صاحب تشریف فرما ہے. رمضان المبارک اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، اللہ کا مہینہ ہے. ہمارے اسلاف اعظام رمضان المبارک کو کس طرح گزار کرتے تھے آج ہم سنیں گے، اور بقیہ دن انشاءاللہ ہمارے اسلاف اعظام کے نقش قدم پر رمضان کے ان قیمتی ایام کو گزاریں گے. میں حضرت مولانا ضمیر صاحب ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ رمضان المبارک اور اسلاف اعظام اس عنوان کے تحت ہم سب کی رہنمائی فرمائیں. حضرت مولانا ضمیر ندوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام وقام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین نظام، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ وہ بھی فرصت کے ساتھ عطا فرمایا. یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا، ورنہ پچھلے رمضان جتنے آتے تھے وہ مصروفیات کے ساتھ آتے تھے، کاروبار کے ساتھ آتے تھے. بے شک یہ وبائی دور ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک اللہ رب العزت کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ اس مہینے کے لیے مکمل طور پر ایمان والے فارغ ہو جائیں اور مستقل وہ ان کا رخ میری جانب ہو جائے. اس اعتبار سے بھی یہ رمضان ایک عظیم نعمت سے زیادہ ایک معمولی نعمت نہیں بلکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ان فرصت کے اوقات میں اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو عطا فرمایا. ورنہ مصروفیات کے ساتھ رمضان آتا چلا جاتا، ہم جیسے تھے ویسے ہو جاتے. ایک دوسری بات اور یہ ہے اس رمضان کے تعلق سے کہ اللہ
والے فرماتے ہیں، یوں سنا بزرگان دین سے، رمضان میں جو جس چیز کی نیت کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ عموماً ہمارا یوں مزاج ہوتا ہے، عوام الناس کا بھی عموماً یوں مزاج ہوتا ہے اور یوں نیتیں ہوتی ہے کہ ہم رمضان تک ٹھیک رہیں گے اور رمضان میں گناہ نہیں کریں گے اور رمضان کے بعد پھر اپنی منمانی زندگی گزارے گی۔ ہوتا یوں ہی ہے کہ جیسی عید کی نماز ہوتی ہے ویسی گناہوں کا ایک دورہ شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ ہمارے نیتوں کا فطور ہے، ہم نے نیتیں رمضان تک کی تھی، اس لیے اللہ نے رمضان تک حفاظت فرمائی۔ اگر بندہ پوری زندگی رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش کرے گا اور اس کی نیت کر لے گا، اللہ اسی طرح اس کے رمضان گزار دے گا۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے کچھ کتابیں اتاری اور ان کتابوں پر چلنے والے لوگ تک پیدا فرمائے، جن کو انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، پھر ان کے متبعین ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت قیامت تک کے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عادات اللہ رب العزت نے محفوظ فرمائی ہے، اس طرح ان کے کرنے کی کیفیت بھی محفوظ فرمائی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، سب کچھ کے لوگوں کے سامنے سے اللہ رب العزت نے گزارا ہے، اسی طرح اس رمضان کو بھی گزارا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان کا کس طرح استقبال کرتے تھے اور رمضان کے ان کے معمولات کیا تھے اور ان کا رمضان میں وطیرہ کیا تھا اور اوڑھنا بچھونا کیا تھا، یہ جب ہمارے سامنے ہوگا تو پھر ہمیں بھی اعمال کے کرنے کی حرص پیدا ہوگی، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا جو ہمیں اچھائی کی طرف راغب کرے گا اور برائی سے روکے گا۔ ورنہ بزرگوں ہوتا یوں کہ جب تک کہ آئیڈیل سامنے نہیں ہوتا، نمونہ سامنے نہیں ہوتا، تو کسی بھی کام کا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے واقعات کو پڑھنا یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کو پڑھنا ہے، کہ اللہ والوں کے جو واقعات ہیں یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ ان واقعات کو آدمی پڑھے گا تو اپنے اندر انرجی کو محسوس کرے گا، عمل کے جذبے کو محسوس کرے گا اور ایک اچھا داعیہ اور ایک اچھا جذبہ اور اچھا وجدان اس کے اندر پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اچھے کام کرنے کی اسے توفیق ہوگی۔ اور یہ رمضان المبارک جس کے متعلق حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مدثر اللہ العالی نے لکھا ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی آدمی کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو ذرا سوچیں کتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اب یہ دیکھیے ہم کہ ہمارے اسلاف رمضان المبارک کو کس طرح گزارا کرتے تھے۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے عام دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو بڑے آہستہ سے اٹھتے، بڑے آرام سے اٹھتے اور اس انداز سے اٹھتے کہ میری نیند میں مجھے خلل نہیں ہوتا اور میری نیند ڈسٹرب نہیں ہوتی، بڑے آہستہ سے جاتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کیواڑ کھولتے، دروازہ کھولتے اور آہستہ سے وضو فرماتے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا موقع آتا اور رمضان آتا تو مجھے بھی تہجد میں جگاتے اور پورے گھر کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور سحری کے لیے جگاتے اور سارے اعمال کی طرف مجھے ترغیب دیتے، اور خود معمول یوں تھا کہ رات بھر قرآن شریف تلاوت فرماتے، دن میں قرآن شریف پڑھنے کا معمول تھا۔ یہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جس کو آپ نے بارہا سنا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الصیام، کہ اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا وہ اس وقت تک روزے سے رہے۔ رمضان کے علاوہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین روزے کے بڑے حریص تھے، وہ ہمیشہ روزہ کے رکھنے والے تھے، وہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھی اور روزے رکھنے کا ہمیشہ معمول یہ تھا کہ جب بھی فارغ ہوتی تو روزہ رکھتی۔ یوں سنا بزرگوں سے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں جس میں اکثر کی روزی روٹی کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی مستقل انتظام نہیں تھا، تو ان کی زندگی کا یہ معمول بن چکا تھا کہ مل گئی تو روزی اور نہیں ملا تو اسی وقت روزے کی نیت فرما دیا کرتے تھے۔ یہ کئی صحابہ کا معمول منقول کیا گیا۔
حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ جو ہماری امی جان ہیں کچھ انبن ہو گئی تھی اس دوران، اور کچھ 19-20 مسئلہ ہوا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرمایا تھا نبی جی حفصہ سے صلح کر لیجئے، حفصہ سے صلح کر لیجئے، وہ میری بہت زیادہ روزہ رکھنے والی بندی ہے، یعنی روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزدار کی سفارش بھی اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے۔ یہ عظیم الشان دولت ہے، یہ عظیم الشان نعمت ہے کہ آدمی روزے کی خوب پابندی کرے، ذرا ذرا سے بہانے پر ہمارے روزے چھٹ جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رمضان کا روزہ چھوڑ دے، اس کے بعد زندگی بھر روزہ رکھتے رہے، بے شک قضا ہو جائے گی، لیکن وہ برکات، وہ ثمرات جو روزے کے اور رمضان المبارک کے ساتھ منسلک کر جڑے ہوئے وہ نہیں ملنے کے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اس رمضان میں خوب کرنا چاہیے۔ آگے سنیے، ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ تابعی ہے، خود فرماتے ہیں میں نے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، یہ ہمیشہ روزے کے رکھنے والے تھے اور خوب روزہ رکھا کرتے تھے، ان کے اتنا حریص روزدار میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ایک بات میری درمیان میں کہنے سے رہ گئی تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب ہم رمضان کا چاند دیکھتے تو ہم رمضان کا استقبال کرنے سے ڈرتے تھے، اور اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے دل میں کینہ ہو اور ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہو اور کہیں ہمارا رمضان قبول نہ کیا جائے، ہمارا بھوکا پیاسا رہنا ضائع نہ کر دیا جائے، اس لیے ہم اس پر بہت رویا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ 15 روزے گزر چکے، اسے اللہ سے توبہ کرے، کینے سے بھی اپنے دل کو صاف ستھرا کرے، کیونکہ اب رمضان ختم پر آ گیا، ایک ڈھلوان پر شروع ہو چکا، کیونکہ اس کا پہلا عشرہ چڑھاؤ کا ہے اور اس کا درمیانی حصہ جو رہتا ہے یہ سطح کا رہتا ہے، درمیانی سطح کا ہے، لیکن اب 15 روزے کا تقریباً آدھا روزہ بھی گزر چکا۔ اب آدھے روزے میں دوپہر میں ہم یہ جو بیان سن رہے ہیں گویا اب ہم 15.5 روزے پر ہے، ابھی ہم قریب ہی ختم ہو جائے گا اور ایک ڈھلان سی کیفیت شروع ہو جائے گی، ایسا نہ ہو کہ ہم محروم رہ جائے اور ہم رمضان کی فضائل کو نہ لوٹ سکے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، بھائیو، اس رمضان کو خوب وصول کرے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے الا ادلکم علی غنیمت باردہ، کہ تمہیں میں سردی کے مال غنیمت نہ بتلاؤں۔ مال غنیمت یہ مال ہوتا تھا جو امت کے لیے حلال ہوتا تھا، اور اس کی بڑی تفصیلات ہے کہ مفتی علی اعظام سے آپ پوچھیں، علماء کرام سے اس کی تفصیلات پوچھیں۔ تو مال غنیمت تو لوگ، دنیا کے لوگ تو مال کو سمجھتے، سونے چاندی کو سمجھتے اور سب کچھ کو سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مال غنیمت تو یہ ہے کہ آدمی خوب روزے رکھے، یہ مال غنیمت ہے اور یہ بہترین سرمایہ ہے، کیونکہ دنیا کا مال تو ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن ایک ایک روزے کا بدلہ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن دے رہے ہوں گے تو آدمی سوچے گا کاش اس روزے کی مشقت کی وجہ سے مجھے قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو کم تھا۔ اور خود فرماتے صحابہ اب تو حالات تھوڑے کشیدہ ہے، ورنہ صحابہ فرماتے اب جب بھی روزے رکھتے اپنا زیادہ تر مسجد میں گزارتے اور روزے کی حالت میں گزارتے۔ چلو مساجد بند ہے کسی وجہ سے اور ان حالات کی وجہ سے، لیکن اللہ نے گھر مہیا کیے ہیں، ہمارے گھر قرآن پاک سے معمور ہونے چاہیے، ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ابھی کچھ دن پہلے میں جب گھر سے نکلا تھا اور واپس آ رہا تھا، ایک دور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہر گھر سے وہ شیطانی فتنے کی آواز آتی تھی، ٹی ویوں کی آواز آتی تھی، لیکن اب گھر گھر تراویح ہو رہی ہے، ایک خوبصورت سا سما بندہ ہوا گلیوں میں، محلوں میں قرآن پاک کی آوازیں آ رہی ہے، تراویح کا اہتمام اپنے اپنے گھروں میں لوگ کر رہے ہیں، ایک خوبصورت سا منظر ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے تراویح کو بھی قبول فرمائے۔ حضرت قتادہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ عامر ابن قیس کا جب انتقال ہو رہا تھا تو رونے لگے اور رو رہے تھے، خوب رو رہے تھے۔ لوگوں نے، رونے والوں نے تسلی دی اور کہا کہ کس لیے رو رہے ہو؟ موت کا ڈر ستا رہا ہے، یہ دنیا کا چھوٹنے کا غم ستا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ گرمیوں کے روزے کی لذت ختم ہو جائے گی، وہ پیاس میں اپنے محبوب کے لیے تڑپنا، وہ بلبلانا اور اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی جو لذت تھی، اس کا جو مزہ تھا اور اس کا جو
سرور تھا وہ ختم ہو جائے گا. اب دنیا کے اب مرنے کے بعد وہ لذت کہاں رہے گی, کیونکہ نہ جنت میں روزہ ہے نہ کچھ ہے, بلکہ وہ لذتیں یہ لذتیں ختم ہو جائے گی. اس طرح وہ لذتوں کو لینے والے لوگ تھے, اس طرح وہ لوگوں کو اس پر ابھارا بھی کرتے تھے کہ ان لذتوں کو لیا جائے, ان لذتوں کو محسوس کیا جائے. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اعمال کا مزہ ہم سے ختم ہو گیا, اعمال کا مزہ نہیں آتا. اللہ معاف فرمائے. روزہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے, اور ہمارے تبصروں میں, ہمارے تذکروں میں افطار کے بعد یا روزے کے دوران ہی ہماری باتیں شروع ہوتی ہے. آج کا روزہ سخت ہے, اور آج کا روزہ بڑی سختی کے ساتھ گزر رہا ہے. بے شک اس سے انکار نہیں, یہ فطری تقاضا ہے کہ روزہ بڑا سخت گزر رہا ہے. لیکن میرے بزرگوں دوستو, اس کا ثواب بہت بڑا ملنے والا ہے. اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایک حکایت سے آپ کو دے دوں. جس طرح نماز کا روزہ اللہ جنت سے دیں گے, زکوٰۃ کا بدلہ اللہ جنت سے دیں گے, لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود ہے. اس کی مثال اللہ والوں نہیں ہوتی ہے, اس کی مثال اللہ والوں نہیں ہوتی ہے. ایک عام فہم حکایت ہے, شاید کہ وہ تمثیلی حکایت ہی صحیح, مگر ہمارے سمجھانے کے لیے کافی ہے اور سمجھنے کے لیے بھی کافی ہے. کہ محمود غزنوی کا وہ غلام جسے ایاز کہتے تھے, اس سے سارے درباری بڑے ناراض رہتے تھے, اور محمود کو بار بار اس کی شکایت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ ایاز نامی غلام ہے, ایک حبشی غلام ہے, ارے غلام ہے, اور آپ نے اس کو بڑی قربت عطا کی ہے. لیکن محمود کہا کرتے تھے یہ ایاز میرا بڑا عقل مند غلام ہے, اور اس کو اللہ نے بڑی حاضر باشی دی ہے. لیکن لوگ اس سے پھر بھی ناراض ہوتے تھے. ایک دن محمود نے یوں کیا کہ ایک اپنے خزانے کو کھول دیا اور اعلان کیا جس کو جو لینا ہو لے لو. سارے درباری اور سارے وزیر اور سب کے سب وہ اس کے خزانے پر ٹوٹ پڑے بادشاہ کے. کسی نے موتی لی, اور کسی نے ہیرے لیا, کسی نے جواہرات لیے, اور کسی نے موتی پر اپنا حق جتا لیا. غرضے کے سب نے سب کچھ تقسیم کر لیا. محمود سے جب ایاز کی باری آئی تو محمود نے کہا تو بھی کچھ لے لے. اس نے کچھ نہ لیا. سارے درباری جب سارا خزانہ لوٹ کر دربار میں آئے اور لے کر آئے, تو پھر بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز تم بھی کچھ لے لو. تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت, مجھے نہ ہیرے چاہیے نہ موتی چاہیے, نہ مجھے بڑے بڑے زیورات کی طلب ہے, مجھے تو آپ چاہیے. سارے درباری پریشان ہو گئے, یہ کیا, اس نے کیا سودا کیا, ہم نے تو ہیرے لے لیے, جواہرات لے لیے, اور اس نے بادشاہ لے لیا. ایاز نے ببانگے دوہل کہا اور بلند آواز سے یوں کہا بادشاہ سلامت, کسی نے ہیرا لیا, کسی نے موتی لیے, اور کسی نے نہ جانے کچھ کیا کچھ لیا, لیکن میں نے آپ کو لیا, کیونکہ جب آپ میرے ہو گئے تو سارا خزانہ میرا ہو گیا, یہ سارا ملک میرا ہو گیا, اور ان لوگوں کے پاس جو جواہرات ہیں وہ بھی میرے ہو گئے. بس اسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے کہ میں اس کا بدلہ ہوں, اور اس کا بدلہ جب اللہ ہمارا ہو گیا تو دنیا بھی ہماری ہو گئی, آخرت بھی ہماری ہو گئی, جنت بھی ہماری ہو گئی, جنت کی وہ ساری نعمتیں بھی ہماری ہو گئی. میرے بزرگوں دوستو, اسی کے محل نظر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رمضان المبارک کو گزارا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہے, خود رمضان المبارک کی ساری رات قرآن پاک کے سننے میں گزار دیتے تھے. ایک حافظ کی باری لگی تھی جو دو پارے پڑھتا تھا, اسی طرح سحری تک کا موقع گزر جاتا. حافظ کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شیخ الہند کے قرآن کے سنانے والے تھے. خود فرماتے ہیں کہ میں رات بھر کبھی مجھے موقع ملتا تو آدھی رات تک کے قرآن سناتا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو. ایک مرتبہ گھر کی عورتوں نے مجھے سمجھایا اور یوں کہا کہ بہت ہو گیا, ان کے پیروں میں سوجن آ گئی اور ورم ہو گیا, اس لیے آج کی رات تم مت سناؤ, اور اپنی طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر لینا. انہوں نے اسی طرح کیا اور بیماری کا بہانہ کر لیا. حضرت شیخ الہند نے بھی کہا اچھی بات آپ بھی سو جائیے. مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آ کر سو گیا, رات کا ایک حصہ گزرا تو میں نے دیکھا کوئی میرے پیر دبا رہا ہے. میں نے ہڑبڑا کر اٹھ کر دیکھا تو دیکھا حضرت شیخ الہند میرے پیر دبا رہے اور کہہ رہے حافظ صاحب جلدی اچھے ہو جائیے, آپ کو پھر قرآن سنانا ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں مرتا کیا نہ کرتا, پھر دوبارہ اٹھا اور سحری تک کے قرآن پاک کے سنانے کا ایک سلسلہ چلتا رہا.
یہ وہ سلسلہ ہے اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو اپنا وتیر حیات بنا لیا تھا اور اپنی زندگی کا سامان بنا لیا تھا، اور یہ قرآن مجید کو خوب سننے والے لوگ تھے۔ اور یہ قرآن مجید گویا رمضان المبارک میں ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہ سب کے سب بس تقاضے ضرورت ہوا کرتا تھا، ورنہ پوری کی پوری زندگی ان کی، پورا کے پورا رمضان ان لوگوں کا یہ صرف اور صرف قرآن مجید کے سننے اور سنانے میں گزرتا تھا۔ ہمارا تو حال یوں ہے کہ ہم نہ جانے کن کن خرافات کو اور کن کن چیزوں کو رمضان المبارک کے کاٹنے کا اور روزے کے گزارنے کا ذریعہ سمجھتے۔ بس اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں عید کا چاند نظر آیا، اللہ نے عجیب حافظ عطا فرمایا تھا، دن بھر ایک پارہ یاد کرتے تھے اور رات میں وہی تراویح میں سناتے تھے، کہ دن بھر قرآن میں گزرتا تھا، راتیں بھی قرآن میں گزرتی تھی، ویسے قرآن کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا۔ اور پھر اور کیا کہنے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تو کیا کہنا، کہنے والوں نے یوں کہا اور دیکھنے والے یوں کہتے ہیں کہ جس طرح بخار آتا ہے اس طرح رمضان کا بخار آتا تھا، کھانا پینا کہنا سننا سب کے سب موقوف ہو جاتا تھا، بس تھوڑی سی افطار ہوتی تھی اور تھوڑی سحری ہو جاتی تھی، باقی سارا قرآن شریف پڑھنے میں اور سننے میں گزرتا تھا۔ اور حساب لگانے پر معلوم پڑتا تھا کہ کسی دن 30 پارے پڑھ لیتے تھے، کسی دن ایک قرآن ختم کر کے 5 پارے اور پڑھ لیا کرتے تھے، نفلوں میں قرآن پڑھتے اور دوپہر میں قرآن پڑھتے، شام میں قرآن پڑھتے، پھر تراویح سنانے کا بہت دنوں تک معمول رہا تو قرآن پاک بھی پڑھا کرتے اور ساری غیبت چغلی سے سب کو روک دیا کرتے تھے۔ خانقاہ میں آنے والوں سے کہتے تھے ہم نے نہ تمہیں کھانے پر پابندی لگائی ہے نہ سونے پر پابندی لگائی ہے، صرف باتوں پر پابندی لگائی ہے، جو کوئی باتیں کرے گا وہ اپنے رمضان کو ختم کر دے گا۔ اس لیے بزرگوں، رمضان میں جہاں پر ہم نے پیٹ کا روزہ رکھا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کان کا روزہ رکھیں، اس کان میں صرف قرآن کی تلاوت سنائی دی جائے، اس کان میں صرف زبان سے قرآن نکلے، آنکھیں قرآن دیکھے، بس یہ قرآن سے جب منور یہ مہینہ ہوگا تو زندگی میں ایک نکھار آئے گا، روح میں بالیدگی پیدا ہوگی اور زندگی اتنی اچھی گزرے گی۔ اس لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان جیسا گزرا اس کا پورا سال ویسا گزرے گا۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم رمضان کس طرح گزارتے ہیں، جس طرح رمضان گزاریں گے اس طرح ہماری پوری زندگی گزرے گی۔ رمضان اگر چین سکون اطمینان اور اللہ کی یاد کے ساتھ گزرے گا تو پھر میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں پورا سال ویسا گزرے گا۔ یہی اللہ والوں کا معمول تھا، یہی اللہ والوں کا طریقہ حیات تھا کہ یہ رمضان کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی بالیدگی کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ گزارا کرتے تھے، اور یوں گزارتے تھے کہ وہ دنیا آشش کرتی رہتی تھی کہ واقعی میں یہ بھی انسان تھے، ان کے ساتھ بھی حوائج لگے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی ضروریات لگی ہوئی تھی، لیکن یہ رمضان المبارک کو اس انداز کے ساتھ گزارتے تھے کہ بس دنیا والے رشک کرتے تھے۔ خود حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کے اچھے گزارنے کی وجہ سے ہم نے ایسے اسلاف بھی دیکھے ہیں اور ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں کہ 10-10 سال تک جن کی زندگیوں میں کوئی گناہ نہیں لکھا گیا، ایسے لوگ بھی گزرے اس روئے زمین پر کہ 10-10 سال تک عام دن جن کے رمضان المبارک کے عام دنوں میں بھی ایسا نہیں گزرا کہ جن کے گناہ لکھے جاتے ہو۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی حالات میں لکھا گیا، اور یوں کہنے والے کہ بہت پہلے بیدار ہو جاتے تھے، نفل کا اہتمام ہوتا تھا اور سحری کے لیے بہت پہلے بیدار ہوتے تھے اور نفل کا اہتمام فرماتے اور پھر تھوڑی ہلکی پھلکی سحری فرما لیتے۔ اب ہمارے پاس تو سحریوں کا ایک معقول انتظام ہے، بے شک کھائیے، اس سے انکار نہیں کیا گیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری فرماتے تو 9 یا 11 کھجور تناول فرما لیتے اور تھوڑا سا دودھ پی لیتے، یہی محمد رسول اللہ کی سحری تھی۔ لیکن امت کے لیے بڑے رحیم تھے، فرمایا سحری خوب کھاؤ، اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ امت کے لیے تو ایسے حکم دیے گئے، لیکن اپنی ذات میں جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم سحری فرماتے اور افطار کے موقع پر کم افطار فرماتے، اس لیے افطار کم سے کم فرماتے کہ
کہ روزے کی روح ختم نہ ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ کم سے کم سحری فرماتے، کم سے کم افطار فرماتے. اب ہم یوں کرتے کہ سحری بھی بہت ہوگی اور افطار کے بعد ایک رات بھر تک کے، اب تو بھی یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے تو ہوٹلیں وغیرہ بند ہے، ورنہ ایک سلسلہ شروع ہوتا اور بازار آباد ہوتے اور مخصوص جگہیں طے کی جاتی اور رات بھر کھانا ہوتا. لیکن میرے بزرگوں، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ نے گھروں میں گزارنے کے لیے دیا. اس کو قرآن سے منور کیجئے، اپنے گھروں میں فضائل کے حلقے، اپنے گھر والوں کی تربیت کا ایک مرحلہ رکھیے، ایک وقت طے رکھیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا بھی ایک وقت طے ہو، سونے کا بھی ایک وقت طے ہو، کلام پاک کا بھی ایک وقت طے ہو، ہر کام کی ایک ترتیب بنائی جائے. یہ 15 دن باقی ہے، ان 15 دن میں اپنی جنت بنا لی جائے، ورنہ اللہ حفاظت فرمائے الیاذ باللہ کہیں رمضان مبارک گزر نہ جائے اور میرا اور آپ کا حشر بدبختوں میں نہ لکھا جائے. اس لیے خوب رونا ہے اللہ کے سامنے، خوب گڑ گڑانا ہے. اور میرے بزرگوں یاد رکھو، یہ جو وبا ہے، یہ جو مرض کا دور ہے، یہ میرا ماننا یہ ویکسین وغیرہ یہ احتیاطی تدابیر ہے، یہ تو جب جانا ہے جائے گی. لیکن یاد رکھو میرے دوستو بزرگوں، عذاب کا جو مقابلہ ہے وہ عاجزی سے کیا جا سکتا ہے. وہ اسباب، اس کا سب سے بڑا سبب جو عذاب کا ختم کرنے کا ہے وہ صرف رونا دھونا ہے. اس اعتبار سے رمضان میں سحری کے وقت اور افطار کے وقت اللہ والوں کا یوں دیکھا گیا عصر کے بعد سے ہی تنہا ہو جایا کرتے تھے. عصر کے بعد سے بالکل بات چیت کا سلسلہ بند ہو جاتا تھا اور افطار تک کے بس رونا دھونا ہوتا تھا. اور دوسری چیز جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ہوتی ہے، بس اللہ حفاظت فرمائے، ایک دوپہر سے کھانے پکانے کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو افطار تک ہوتا ہے، اور ان کو کہاں دعاؤں کی فرصت ملتی ہے. چھوٹا سا بچہ لے جا کر بعض مرتبہ ماں کے منہ میں کھجور ڈالتا ہے اور کہتے ہیں افطار کا وقت ہو گیا اس لیے اب افطار کر لو. ورنہ ماؤں کا اور بہنوں کا وقت تو زیادہ تر چولہے کے پاس گزر جاتا ہے، نہ جانے کہاں گزرتا ہے. لیکن میرے دوستو بزرگ، اگر آپ سن رہے، آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ گھر کے بڑے، اپنے گھر کی مستورات کو بھی اس کی ترغیب دیے. اور بہنیں اگر سن رہی ہے تو اپنے آپ کو بھی تیار کرے. آپ صرف برتن مانجنے اور کھانا پکانے کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ آپ کے ذمے بھی یہ کام دیا گیا کہ آپ بھی رمضان کی سعادتوں کو خوب لوٹے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے. آپ تو ڈبل ثواب کمانے والی ہے. ایک ثواب تو یہ ہے کہ آپ خود روزہ رکھتی ہے، دوسرا روزداروں کا انتظام کرتی ہے. آپ کے تو وارے نیارے ہو گئے. کل قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا میری بہنوں، تو آپ کو پتہ نہیں اس کے بدلے میں اللہ کیا کیا دے گا اور کیا کیا نہیں دے گا. لیکن دنیا کی حد تک آپ سے گزارش ہے، اور جو گھر کے بڑے سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے بہن ان عورتوں سے، ان خواتین سے، ان مستورات سے کہے کہ وہ دعاؤں کے لیے افطار کے لیے اور افطار کے وقت اور سحر میں خوب دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ ایک حدیث ہے جس کا قریباً مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کوئی عورت میرے دربار میں ہاتھ اٹھاتی ہے، جب کوئی عورت میرے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اسے خالی لوٹا دوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے خالی لوٹا دوں. مبارک ہے وہ بہنیں جو اللہ کے سامنے افطار اور سحری کے موقع پر اللہ سے مانگتی ہے. لیکن بڑا ہمارے گھروں کا معمول یہ ہے، ہمارے گھروں کا معمول تو یہ ہے کہ بس دعاؤں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دعاؤں کے مانگنے کا، قرآن کے پڑھنے کا اور اسلاف کے طریقے پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رمضان کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تیرے گنہگار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں. یہ مجلس مولا کریم مسجد میں منعقد ہوتی
تیرے سامنے تیرے گھر میں ہوتی اور ہم تیرے گھر میں گڑ گڑاتے. بے شک ہم تیری تقدیر پر راضی ہے کہ ہم الگ الگ ہیں لیکن ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں. ہم تیرے سامنے ہیں مولا. اے مولا کریم، ایک بھوکا پیاسا بچہ بھلے اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو، شام کے وقت جب گھر پر اگر آ جائے تو ماں اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے بجائے اس سے پوچھتی ہے، میرے بچے تو نے دن بھر کچھ کھایا پیا کہ نہیں، تو نے کچھ کیا ہے یا نہیں، کہ کہیں سے تیرا انتظام ہوا تھا نہیں. اے مولا کریم، بے شک ہم نافرمان ہیں لیکن تیرے نام پر بھوکے پیاسے ہیں. اے مولا کریم، بس تیرا خوف ہے اور کچھ نہیں ہے. مولا کریم، تنہائی میں بھی ہوتے ہیں تو تیرا خوف غالب ہوتا ہے، تیرے سے ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اے مولا کریم، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ان روزوں کی برکت سے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، پچھلے خطاؤں کو درگزر فرما. اے مولا کریم، پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا کریم، کہیں ایسا نہ ہو یہ رمضان بھی گزر جائے اور ہم کورے کے کورے رہ جائے. اے مولا کریم، پچھلے کئی رمضان گزر گئے، تجھے ہی پتا ہے ہم نے کیسے گزارے تھے. اے مولا کریم، اس رمضان میں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، ہمارے مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. اے مولا کریم، اب نہیں فرمائے گا تو کب فرمائے گا؟ اے مولا کریم، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے مولا کریم، یہ وبا کو ختم فرما. اگر یہ سازش ہے تو اس کا پردہ چاک فرما، اور آزمائش ہے تو ان سے ہمیں عافیت کے ساتھ گزار دے، اس سے ہمیں عافیت کے ساتھ گزار دے، عافیت کے ساتھ گزار دے. جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عافیت کے ساتھ نصیب فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. اے مولا کریم، اے مولا کریم، جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اور اے مولا کریم، بہت سے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں. اے مولا کریم، 2 وقت کھانے کا کچھ نہیں ہے، ہم تو ایسیوں میں اور کولروں میں اور پنکھوں میں بیٹھے ہیں. اے مولا کریم، بہت سے تیری مخلوق پریشان حال ہے، وہ بھی انسان ہے. اے مولا کریم، ان کی خبر گیری فرما دے. ہمارے ملک میں رحمت کی نظر ڈال دے، ہمارے ملک پر خصوصاً اور ساری دنیا پر عموماً رحمت کی نگاہوں کو ڈال دے. اے مولا کریم، ہمیں معاف فرما دے. بے شک یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے، ہمارے اعمال کی سزا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مولا کریم، اے مولا کریم، ہمیں معاف فرما دے. مسلمانوں کی مدد فرما. مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ساری امت پریشان ہے. مولا کریم، باطل دندناتا ہوا آ کر کہتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا اللہ، بلا کر لاؤ. تم تو کہتے تھے یہ رمضان تمہارے اللہ کا مہینہ ہے. اے مولا کریم، ہمیں شرمندگی سے بچا لے. اے مولا کریم، اس رمضان کی برکت سے اور مسلمانوں کی، بے شک مولا کریم، اب ہم تو کہہ نہیں سکتے کہ ہماری برکت سے، ہم نے تو کچھ ایسا کام نہیں کیا. ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کر سکے، ایک آیت بھی ایسی نہیں جو پڑھی ہو جو تیرے سامنے پیش کر سکے. بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سہارا ہے. اے مولا کریم، ان کو دیکھ کر فیصلہ فرما دے اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں بیماریوں کو ختم فرما، اس آفت کو ختم فرما. اے مولا کریم، ہم تو بڑے دور کے مسلمان ہیں، بڑے تھکے ہارے مسلمان ہیں. اے مولا کریم، صحابہ پر جو مصیبتیں آتی تھی وہ دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے پاس چلے جاتے تھے. مدینے میں بخار آیا تھا اور ایک وبا آئی تھی، وہ دوڑتے ہوئے تیرے نبی کے پاس چلے گئے تھے. تیرے نبی نے دعا کی تھی، اللہ نے قیامت تک کہ رمضان مدینہ منورہ سے بخار کو ختم فرما دیا ہے. اے مولا کریم، ہم نے تو نہ تیرے نبی کو دیکھا، نہ تیری وحی کو اترتے دیکھا، نہ دحیہ کی شکل میں جبرائیل کو اترتے دیکھا، اور نہ ہم نے وہ نصرتیں دیکھی، بس ہم نے نام سنا ہے. مولا، اے مولا کریم، ہم تو بہت دور کے مسلمان ہیں، ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں، بس تیرے سامنے بھیک مانگ رہے. اے مولا کریم، اے اللہ عظیم، اے جل جلالہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. آئی مصیبتوں کو ختم فرما، پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، صحیح زکوٰۃ کے دینے کے فیصلے فرما. اے مولا کریم، بہت سے مسلمانوں نے اناج بانٹا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، ان تمام کے صدقے اور زکوٰۃ کو قبول فرما، اور اس کے قبولیت کے صلے میں اس دنیا سے بیماری کو ختم فرما، اور خصوصاً ہمارے ملک سے ختم فرما. دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. وہ جتنی تحریکات تنظیمات جن کو تو قبول کر چکا ہے ان تمام کی آبیاری فرما، ان کو شرف قبولیت سے مالا مال فرما، اس کے کارکنان کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے
سارے جانب سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا، بہت مانگنا چاہیے تھا، وہ بھی عطا فرما۔ جن شرور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی تھی، ان تمام شرور سے ہمارا نام ختم فرما، اور جن خیر کے تعلق سے دعا فرمائی تھی ان تمام خیر میں ہمارا حصہ فرما۔ بزرگان دین کی قبروں پر نور کی بارش فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تو وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محبت ما ہوا صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک کی برکت، رحمت، مغفرت، سعادت کامل طور پر ہم کو عطا فرمائے، اور اس کے لیے تگ و دو محنتیں کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے، کل حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب جامعہ اشاعت العلوم کلکوا کے استاذ تفسیر کل ہم سے مخاطب ہوں گے۔ کامیاب والد کے عنوان پر آپ کا خطاب ہوگا، اور بہت جامع خطاب ہوگا، بہت معلوماتی اور عملی طور پر بہت مفید ہوگی کل کی مجلس انشاءاللہ۔ اس لیے سبھی حضرات اس مجلس سے جڑیں اور اپنے دیگر احباب کو بھی جوڑنے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ایڈ بھیج دیا جائے گا، حضرت مولانا فاروق مدنی کے پروگرام سے جڑنے کے لیے جو لنک بنائی جائے گی وہ آپ کو بھیج دی جائے گی، اور اگر کسی تک نہ پہنچے تو پرانی لنک سے وہ جوائن ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب